سے وقد یکون جواب القسم محذوفا ان کان قبل القسم جملۃ کالجملۃ التي وقعت جوابہ مثل زید عالم واللہ اے واللہ ان زیدا عالم. ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. پھر جواب قسم کبھی لفظوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل کذا. اور کبھی کبھی جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے. مثلا قسم سے پہلے ایک جملہ ہے جس میں جواب قسم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے جواب قسم محذوف است کہ دال است برو جملے بولو تو صحیح، دال است برو جملے مقدمہ. کہتے ہیں وقد یکونو، اور کبھی کبھی ہوتا ہے جواب قسم معذوفاً حذف کیا ہوا وہ جواب قسم. ان کان، اب یہ ان کان شرط ہے، جزایش معذوف اس کے دال اسبر و جملہ مقدمہ. اب یہ قد یکون جواب القسم معذوفاً، اس میں جزا بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے جزایش معذوف کہتا ہے ان کان اگر ہو ثابت ہو وہ جملہ، ثابت ہو ثابت جو ہو قسم سے پہلے جملتن جملہ. اب یہ جملتن ترکیب میں کیا بنے گا؟ زور سے بولو. کس کے لیے؟ بولتے کیوں؟ کان کے لیے اس میں مؤخر ہے. اب یہ قبل القسم یہ ظرف ہے، مفعول فی ہے، اور اپنے ثبتت یا ثابتتن سے مل کر تو کان کے لیے کیا بنے گا؟ خبر مقدم. گویا کہ اصل میں بات ہوگی ان کان جملتن قبل القسم. اب یہ ثبتت یا ثابتتن کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ کان کا اسم کون ہے؟ جملتن. کون ہے؟ جملتن. اگر ہو ثابت وہ جملہ، ثابت جو ہو قسم سے پہلے جملہ، ایسی جملہ کل جملت ہے، اس جملتن کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. ایسی جملہ کہ ثابت ہو وہ جملہ، مثل ثابت جو ہو مثل جملے کے، ایسی جملے کے کہ واقع ہے وہ جملہ جواب اسی کا، واقع ہے وہ جملہ جواب اسی کا. یعنی اگر قسم سے پہلے ایک جملہ ہے اور وہ ایسا جملہ ہے جو اس قسم کا جواب بنے، وہ اس کے جواب کی طرح کا ہے، جس قسم کے جواب کی طرح کا جملہ ہے لیکن وہ قسم سے پہلے ہے، تو ایسی صورت میں جواب قسم جو ہے وہ معذوف ہوتی ہے، اور ترکیب میں اسے کہا جاتا ہے کہ جواب قسم معذوف اس کی دال است برو. اب پھر ترجمہ ان کان اگر ہو ثابت ہو وہ جملہ. اب ثابت ہو کس کا ترجمہ؟
تن. اب اس کے اندر ہی یہ ضمیر جو ہے وہ جملتن کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر ہو ثابت وہ جملہ ثابت جو ہو قسم سے پہلے جملہ. اب یہ جملتن کا ترجمہ جملہ ایسی جملہ کہ ہونے والی ہے وہ جملہ ہونے والی جو ہے مثل جملے کے ایسی جملہ کے کہ واقع ہے وہ جملہ جواب اسی کا واقع ہے کیا ہے وہ جملہ جواب اسی قسم کا. تو ایسی صورت میں جواب القسم محذوفاً جواب قسم کا محذوف ہوتا ہے. مثلو مثالو ہو مثلو یا میں مثال دیتا ہوں زید عالم واللہ. اب یہ واللہ قسم ہے. اس سے پہلے ایک جملہ ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ اس میں جواب قسم بننے کی صلاحیت ہے جواب قسم جیسا جملہ ہے. تو اب اس صورت میں زید عالم مبتدا واللہ قسم جواب قسم محذوف است مقدمہ جواب قسم محذوف است. اب اے تفسیر سے بولتا ہے کہ اصل میں اسی طرح تھا اے واللہ ان زیدن عالم جو کہ جب جواب قسم کا جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں ان کا آنا ضروری ہے. ایک صورت او کان القسم واقعا او کان القسم واقعا یا ہو قسم واقع ہونے والا ہو وہ قسم واقع جو ہونے والا ہو درمیان جملہ کے ایسی جملہ کہ وہ جملہ جو ذکر کی گئی ہے وہ جملہ اگر کیا ہے قسم جو ہے ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے جس میں جواب قسم بننے کی صلاحیت ہو تو اس صورت میں بھی جواب قسم معذوف ہے. اب مثلوں کی دونوں ترکیب کرو گے زید مبتدا عالم خبر پھر واو قسمیہ جار لفظ اللہ مقسم بے مجرور. اب کہو گے جار جواب قسم جواب قسم محذوف است کہ واقع است قسم درمیان او جواب قسم محذوف است کہ واقع است قسم درمیان او کہ واقع است قسم درمیان او جواب قسم محذوف است کہ دال اسبر و جملہ مقدمہ یا نہیں کہیں گے چونکہ پورا جملہ تو اس قسم سے پہلے ہے نہیں. قسم سے پہلے تو صرف زیدن ہے وہ جملے کا ایک جز ہے عالم دوسرا جملہ اس کے بعد ہے. اس لیے کہو گے جواب قسم محذوف است کہ دال است برو جملہ کے واقع است قسم درمیان ہو کہ دال است برو جملہ کے واقع است درمیان ہو قسم کہ قسم جس کے درمیان واقع ہے وہ جواب قسم پر کیا ہے دال ہے. اے واللہ ان زیدن عالم اصل میں بات وہ ہے کہ یوں ہے واللہ ان زیدن عالم وحاشا حروف جارہ 17 ہے بولو تو صحیح حروف جارہ 17 ہے ضروری حرف نے کسے کہا حروف جارہ 17 ہے یعنی حاشا وغیرہ. بعض ان میں سے حاشا ہے ثابت ان میں سے حاشا ہے. میں مراد لیتا ہوں حاشا کو 15واں ان میں سے حاشا ہے. وخلا حروف جارہ 17 ہیں خلا وغیرہ. بعض ان 17 میں سے خلا ہے ثابت ان 17 میں سے خلا ہے. میں مراد لیتا ہوں خلا کو
16واں ان میں سے وعدا، حروف جارہ 17 ہیں یعنی ادا وغیرہ، باعث ان 17 میں سے، ثابت ان 17 میں سے، میں مراد لیتا ہوں ادا کو۔ آیا سن میں 17واں ان میں سے ادا ہے۔ کل واحد منها للاستثناء، واحد کا لفظ آج کے سبق کا پہلا ضابطہ کہ واحد کا لفظ اور شے کا لفظ، واحد کا لفظ اور ان کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور ظرف مستقر ان کے لیے صفت بنتے ہیں، جار مجرور ان کے لیے صفت۔ اب دیکھو واحد ان کے بعد منہا جار مجرور ہے، واحد ان کے بعد کیا ہے؟ منہا جار مجرور ہے۔ واحد اور شے کے بعد جب من حرف جار آ جائے، یوں کہو مطلقاً حرف جار نا، واحد اور شے کے بعد جب من حرف جار آ جائے تو وہ ہمیشہ ظرف مستقر ان کے لیے صفت۔ اب ترجمہ یہ کرو گے ہر ایک، ایسا ہر ایک کہ ثابت ہو، وہ ہر ایک ثابت جو ہو ان تینوں میں سے، ثابت جو ہو ان تینوں میں سے۔ اگر یہ واحد اور شے کا لفظ ہو معرف باللام، مثلا الواحد، الشیء معرف باللام، اس کے بعد اگر من حرف جار آ جائے تو پھر یہ ظرف مستقر ان سے حال بنتے ہیں، پھر کیا بنیں گے؟ حال بنتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر ایک، ایسا ہر ایک جو ثابت ہے، وہ ہر ایک ثابت جو ہے ان تینوں میں سے، ان تینوں میں سے ثابت ہے، وہ ہر ایک ثابت جو ہے واسطے استثناء کے، ثابت جو ہے واسطے استثناء کے۔ حاشا، خلا، ادا، ان میں 3 احتمال ہیں۔ حاشا، خلا، ادا، ان میں کتنے احتمال ہیں؟ 3 احتمال ہیں۔ حاشا، خلا، ادا کے اندر 3 احتمال۔ یا حاشا جو ہے حرف جار ہوگا، یا حاشا حرف استثناء ہوگا، یا حاشا فعل ہوگا۔ اتنی بات ہے ذہن میں؟ یہ حاشا، خلا، ادا جو ہے یہ اس چیز کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جس حکم کی نسبت، جس چیز کی نسبت ان کے ماقبل کی طرف کی گئی ہے، ماں بعد کی طرف وہ اس حکم کی نسبت نہیں کی گئی۔ جس حکم کی نسبت ماقبل کی طرف کی گئی ہے، ماں بعد کی طرف اس حکم کی نسبت نہیں کی گئی۔ حاشا، خلا، ادا، یہ تینوں اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے ماقبل کی طرف جس چیز کی، جس حکم کی نسبت کی گئی ہے، ہمارے ماں بعد کی طرف اس حکم کی نسبت نہیں کی۔ جان القوم حاشا زید، اب یہ اس چیز پر دلالت ہے کہ میرے ماقبل قوم کی طرف جو آنے کی نسبت ہے، میرے ماں بعد زید کی طرف وہ آنے کی نسبت نہیں ہے۔ حاشا، خلا، ادا جو ہے یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے ما قبل کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے، ہمارے ما بعد کی طرف اس حکم کی نسبت نہیں کی گئی۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اب یہ حاشا، خلا، ادا جارہ ہوں تو بعد والے اسم کو مجرور پڑھا جائے گا، جان القوم حاشا زیدن۔ اور اگر یہ حاشا، خلا، ادا فعل ہو تو بعد والے اسم کو منصوب پڑھا جائے گا، چاہے حرف جارہ ہو چاہے فعل ہو، دونوں صورتوں میں معنی یہ استثناء کا دیتا ہے۔ ایسے میں حاشا، خلا، ادا چاہے حرف جارہ ہو یا حرف جارہ ہو یا کہ فعل ہو، لیکن معنی کس کا دیتے ہیں؟ استثناء کا۔ اس لیے حاشا، خلا کے اندر کہو گے کہ 3 احتمال ہیں، حرف جار ہونے کا، حرف استثناء ہونے کا، بولتے کیوں نہیں ہو؟
حرف جار ہونے کا یا استثناء ہونے کا استثناء یا ہونے کا. اور حرف جارہ کی صورت میں مجرور پڑے جاتا ہے ما بعد ان کا، فعل کی صورت میں منصوب پڑا جاتا ہے ان کا ما بعد. فعل کی صورت میں ان کا فاعل ہمیشہ ہوا نکالا جاتا ہے. پھر ہوا جو ہے وہ اس سے پہلے والا جو فعل ہے یا تو اس فعل کے مصدر کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، یا اس فعل کے اندر جو اسم فاعل ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کا مرجع وہی ہوتا ہے، یا اس کا مرجع مستثنی منہ ہو کے بعض افراد ہوتے ہیں. فعل کی صورت میں حاشا خلا ادا کا فاعل کون ہوگا؟ ضمیر. بعد والا اسم منصوب ہوگا، جان القوم حاشا زیدن، جان القوم خلا زیدن، جان القوم ادا زیدن. خلا ادا جب کیا ہے یہ فعل ہوں تو بعد والا اسم ہمیشہ منصوب پڑا جائے گا. ان کے اندر فاعل ہمیشہ ہوا ضمیر. اب اس ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کہتا ہے اس کا مرجع یا تو کیا ہے پہلے والا جو جا ہے اس کا جو مصدر ہے وہی ہے، یا اس کا جو اسم فاعل ہے وہ ہے، یا اس کا مرجع مستثنی منہ کے بعض افراد ہے. اتنی بات آئی ذہن میں. جار مجرور کی صورت میں یہ ہمیشہ مستغناز متعلق ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنے لیے متعلق نہیں چاہتے ہیں، اپنے لیے متعلق نہیں چاہتے. جیسے جان القوم حاشا زیدن، میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کی. اب ترکیب میں کیا کہو گے؟ جار مجرور مستثنی، القوم مستثنی منہ، حاشا استثنائیہ جار، یعنی معنی دے رہا ہے استثناء کا لیکن ہے جار. زید اسم مفرد سے مجرور بالکسر، لفظ جار مجرور مستثنی. القوم مستثنی منہ حاشا استثنائیہ جار، زید اسم مفرد سے مستثنی مجرور بالکسر، لفظ مستثنی مجرور بالکسر. اسی طرح کہو گے جان القوم خلا زید، جان القوم ادا زید. وقال بعضهم، اور کہا ہے بعض ان نحوی حضرات نے کہ بے شک اسم، ایسا اسم کہ وہ اسم واقع ہونے والا ہے، وہ اسم واقع جو ہونے والا ہے بعد اس حاشا خلا ادا کے، یکون ہوگا وہ اسم منصوب جو ہوگا بنا بر مفعولیت کے، بنا بر کس کے؟ مفعول ہونے کے، بنا بر مفعولیت. جیسے جان القوم حاشا زیدن، میرے پاس قوم آئی ہے، خالی تھا وہ آنا زید سے، یا خالی تھا وہ آنے والا زید سے. خالی تھا وہ آنا، یہ ہوا کا مرجع مصدر، خالی تھا وہ آنے والا ہوا کا مرجع اسم فاعل. یا خالی تھا بعض اس قوم کا زید سے، خالی تھا بعض ان کا زید سے. ایسے میں فَحِينَئِذٍ، یہ لفظ جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی فا کے ساتھ، کبھی بغیر فا کے، کبھی فا کے ساتھ، کبھی بغیر فا کے. جب فا کے ساتھ یہ کیا ہے استعمال ہو تو اس فا کو کہا جاتا ہے فا تفریعیہ. فا تفریعیہ یہ ہمیشہ بعد والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم ہوتا ہے. جب کیا ہے فا کے ساتھ مستعمل ہو تو یہ اپنے ما بعد والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنے گا. بولو تو صحیح، مفعول فی مقدم ہوتا ہے، یہ مفعول فی مقدم ہوتا ہے. اب یہ حین اذن یہ تکون کے لیے مفعول فی مقدم ہے، حاضر الفاظ اس کے لیے اسم ہے، افعالن اس کے لیے بولو خبر ہے. اب یہ ہین جو ہے، ہین یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے. اب ہین اس کو بناؤ مبدل منہ،
ہینا فا تفریعیہ ہینا ظرف زمان مفعول فی مقدم است منصوب معلن مبدل منہ منصوب معلن مبدل منہ از کان کذا مبدل منہ مضاف مبدل منہ از مضاف الی مضاف کان کذا جملہ مضاف الی محذوف است جملہ مضاف الی محذوف است کہ عوضش تنوین لاحق کرده شد ببدل کہ عوضش تنوین لاحق کرده شد ببدل وہ کانا قضا جو ہے اس کو کیا حذف اس مضاف الیہ کے عوض میں یہ جو بدل ہے وہ ہی نہ بن گیا مبدل منہ یہ اس کے لیے بدل الکل ہے از اب اس کے اخیر میں تنوین لگا دیا اب یہ تنوین عوض کا ہے تنوین عوض کا ہے ہینا مفعول فی مقدم است منصوب محلا مبدل منہ مضاف از مضاف الیہ مضاف کان کذا جملہ مضاف الیہ محذوف است محذوف است مجرور معلن کہ عوضش تنوین لاحق کرده شد ببدل کہ عوضش تنوین لاحق کرده شد ببدل بدل کے ساتھ اس کے لیے تنوین لاحق ہمیشہ اخیر میں ہوتا ہے دخول ابتدا میں ہوتا ہے لحوق ہمیشہ اس لیے کہ عوضش تنوین لاحق کرده شد لاحق جب کہا تو اس کا معنی اس کے اخیر میں تنوین ہے لاحق کرده شد ببدل اگر یہ ہینا اذن بغیر فا کے ہو یہ کس کے ہو تو پھر بھی یہ بنتا ہے مفعول فی لیکن کبھی فعل مقدم کے لیے کبھی فعل مؤخر کے لیے فا اگر اس پر ہو تو ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے فعل مؤخر کے لیے بولو تو صحیح فعل مؤخر کے لیے اور اگر یہ کہ فا اس پر داخل نہ ہو تو پھر مفعول فی بنے گا کبھی فعل مقدم کے لیے فعل مؤخر کے لیے بھئی جیسے کہ ایک آدمی کہتا ہے اجیء کا غدن میں تمہارے پاس کل آؤں گا ٹھیک ہے دوسرا بولتا ہے کہ اکرمو کا حین اذن اب اس وقت یہ حین اذن بدل مبدل منہ بن کر کس کے لیے مفعول اکرمو کے لیے مفعول فی بنے گا یا اگر وہ بولے حین اذن اکرمو کا اب اکرمو کو بعد میں لگاؤ انا آتی کا غدن تو دوسرا جواب میں کہ ہین اذن اکرمو کا اب اس صورت میں یہ مفعول فی کس کے لیے ہے مؤخر والے فعل مؤخر کے لیے ہے مفعول فی پھر کبھی فعل اگر فا داخل ہو تو ہمیشہ فعل مؤخر کے لیے فہین اذن پس اس وقت ہوں گی یہ الفاظ ہوں گے یہ جو الفاظ کیا ہوں گے فعل اگر ان کے بعد والا اسم منصوب ہو تو یہ الفاظ فعل ہوں گے اگر ان کے بعد والا اسم مجرور ہو حرف جار ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں چائے کا فائدہ دیں گے چائے کا نشے کا فائدہ دیں گے اچھا استثناء کا تو دونوں صورتوں میں یہ استثناء کا دیں گے جب فعل ہو تو کہتا ہے والفاعل فیہا ضمیر مستتر اور فاعل اور ثابت ہونے والا ہے وہ فاعل ثابت جو ہونے والا ہے ان تینوں میں ضمیر نہ غلط کرنا اور فاعل درا حالے کے ہونے والا ہے فاعل ہونے والا جو ہے ان تینوں میں ضمیر ایسی ضمیر مستتر چھپنے والی ہے وہ ضمیر دائماً ہمیشہ اس صورت میں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر ان کے اندر کیا ہے
اب یہ دائمن یہ ترکیب میں ہمیشہ 3 اس کے اندر احتمال ہوتے ہیں. تنوین دائمن کے اندر ترکیبی احتمالات 3 یا تو دائمن کو بناؤ مفعول مطلق بحذف موصوف. اصل میں تھا مستترن استتارن دائمن. دائمن یہ مفعول مطلق ہے بحذف موصوف. استتارن موصوف دائمن اس کے لیے صفت موصوف مل کر مستترن کے لیے مفعول مطلق بولتے کیوں نہیں ہو مفعول مطلق مفعول مطلق. اچھا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مستترن کے لیے مفعول فی بناؤ. اس صورت میں بھی بحذف موصوف زمانن دائمن عبارت ہوگی مستترن زمانن دائمن. چھپنے والی ہے وہ ضمیر زمانہ میں ایسا زمانہ جو کہ ہمیشہ. تو اس صورت میں یہ دائمن بحذف موصوف زمانن کے مستترن کے لیے مفعول فی بن گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ دائمن کو بناؤ حال مستترن کی ضمیر سے. وہ ضمیر چھپنے والی ہے درا حال ہے کہ وہ ہمیشہ ہو. درا حال ہے کہ وہ ضمیر ہمیشہ. پڑھیں آگے.